میں کہا ہوگا کہ فرما برداری اور نافرمانی ان دونوں کے نتائج جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے جس کو کہہ سکتے ہیں تقاضا۔ فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جنت میں جائے، ٹھیک نافرمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ کوئی طاقت فرما برداروں کو جنت میں جانے سے اور نافرمانوں کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ وہ الگ بات ہے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو قدرت ہے سارے فرما برداروں کو جہنم میں بھیج دیں اور سارے نافرمانوں کو جنت میں بھیج دیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، مگر ہوگا نہیں ہے۔ تو کوئی دوسری طاقت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرما برداروں مومنوں کو جنت میں جانے سے اور نافرمانوں کو جہنم میں جانے سے روک دیں، کوئی طاقت، اس لیے کہ وہ تقاضا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے مثلا سمجھ لیجیے آپ کھانا کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں کھانا؟ پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر صحیح مزاج ہے کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا کہ بھوک کے وقت میں کھانا کھا اور بھوک ختم نہ ہو۔ کھانا کھانے کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ بھوک ختم ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے فرما برداری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے اور نافرمانی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، اسی لیے ان دونوں کو ایک ہی آیت میں اور اس طرح بتایا کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں تک مجرمین کا تعلق ہے وہ گمراہی میں ہے اور جہنم میں ہے، یعنی گمراہی کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ لے جایا جا رہا، ٹانگیں پکڑ کر کھینچی جا رہی ہیں اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اس وقت جہنم کی لپٹ کا مزہ چکھو۔ مس چھونے کو کہتے ہیں تو اس کی لپٹ ہی جو ہے چھوئے گی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، رہ گئی بات یہ کب کو آ رہی وہ قیامت، جیسے کہ ہم اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ کہا گیا ان کے قول نقل کرتے ہوئے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ ہمارے باپ دادا پردادا سگر دادا سب یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، قیامت آئے گی قیامت آئے گی آئے گی، کہیں آتی تو ہے نہیں۔ تو اس بات سے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محض ایک گھڑے گھڑائے قصے ہیں کہ جو صدیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت آئے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا۔ بہت عجیب، بہت مختصر ہے یہ آیت، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورا نظام عالم جو ہے اس کو سامنے آنکھوں کے لا کر رکھ دیا۔ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ کل کو دن نکلے گا اتنے بجے، کہنے دن نکلے گا، آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں دن نکلے گا، نکلتا تو ہے نہیں، رات کے وقت میں کوئی کہنے لگے، ارے بھائی اس کا وقت مقرر ہے، یہی آپ جواب دیں گے کہ صاحب اتنے بج کر اتنے منٹ پر دن نکلے گا، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ابھی نکل جائے گا؟ دن نکلے گا، رات کی اندھیری ختم ہو جائے گی، دن نکلے گا، مگر اس کا ٹائم مقرر ہے، اور چنانچہ اگر آپ ٹائم بتائیں تو ٹھیک اس ٹائم کے اوپر وہ دن نکل آتا ہے۔ ہزاروں سال کا آپ کیلنڈر بنانا چاہیں، سورج کے غروب اور طلوع کا آپ بنا سکتے ہیں، چاہے ماضی کا بنا لیں اور چاہے مستقبل کا بنا لیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہے اور اس نظام میں بال برابر فرق نہیں آتا، ایک اندازے مقرر کر دیے، پیمانے مقرر کر دیے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہم کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ اس کے اندازے اور حساب مقرر ہیں، جیسے میں نے کہا دن اور رات، اسی طرح سے چاند اور سورج وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نہیں براہ راست علم حاصل کر سکتے کہ ان کے کوئی اندازے مقرر ہیں، مثلا ہواؤں کا چلنا، ہم کو کیا معلوم، ہم تو سمجھتے ہیں کبھی ہوا ادھر کو چلنے لگتی، کبھی ادھر کو چلنے لگتی، کبھی وہ جو ویدر مین کہتا ہے کہ آج جو ہے ادھر کو جائے گی، پرسوں کو ادھر کو جائے گی، ایک ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسی طرح سے بارش فلاں دن ہوگی فلاں دن ہوگی، ایک 2-4 دن پہلے سے پروگرام بن جاتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ازل سے جن چیزوں کے حساب اور پیمانے مقرر کیے جا چکے ہیں ان پیمانوں کے مطابق ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ بارش کب ہونی ہے 4 دن پہلے جب ویدر مین نے اطلاع دی، یہ نہیں کہ اللہ نے بھی ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کیا، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے جب کائنات کو بنایا تھا اس میں سارا حساب لگا دیا تھا، کتنا پانی پڑنا ہے، کب کب پڑنا ہے، کہاں کہاں پڑنا ہے، اس کے قطرے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محض اتنے کلو اور اتنے لیٹر جو ہے وہ پانی پڑنا ہے، قطرے مقرر ہیں۔ اسی طرح سے کھیتیاں اگتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ غلہ کاٹ کے لے آتا ہے،
ٹھیک ہے کبھی اس سال اگر وہ 10 تاریخ کو کھیتی پک گئی ہے یا کٹنے کے قابل